میں ہے تو میں بھی خوش ہو جاتا. نہیں، آپ کے ساتھ بھی ایک محدود ہے، جو اس سے ہمارے جو تقاضے محدود ہیں، لیکن جو اللہ کے نبی کے ساتھ ایک رشتہ ہوگا نا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، وہ حد سے نکل کر کرنا ہے. ہاں نہیں، اس کی کوئی حدود نہیں ہے، اس کی حدود نہیں، حدود کوئی نہیں ہے. اس میں بندہ یہی سمجھے کہ یہ بندہ اپنے نبی کی محبت میں دیوانہ ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، دیوانگی کی حد تک پہنچ جانا، اسے عشق رسول کہتے ہیں. جب ناظرین کرام حدود کا تعین ختم ہوتا ہے نا تو پھر عشق کی منزلیں شروع ہوتی ہیں. سبحان اللہ. جہاں پر اگر آپ کہیں جا کر رک جاتے ہیں تو پھر وہاں ابھی آپ صرف اور صرف محبت کر رہے ہیں، عشق کی منزلیں ابھی نہیں شروع ہوئی ہیں. سو یہ ہے کہ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کریں تو پھر حدوں کو پھلانگ جائیں. اور جیسا کہ ابھی قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ بارگاہ رسالت میں تو اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو. تو جب ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے نا ہماری بہت ساری محافل کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں، تو جب تشریف سرکار لا رہے ہوں یا محسوس کر رہے ہو نا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے، پھر اپنی آوازوں کو نا ذرا تھوڑا تھوڑا نیچے کر لیا کرو. زیادہ بہت اونچے اونچے نعرے جو ہیں وہ بھی بارگاہ رسالت کے اندر کوئی اچھی چیز نہیں ہے. احترام اور ادب جو ہے وہ سب سے بڑا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. ایک چھوٹا سا لیں گے بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے نہایت محترم مہمان گرامی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے جو ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مفتی آن لائن میں آپ کا میزبان محمد شاہ نواز رانا آپ کی خدمت میں حاضر. اور جناب اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید عارف باہو الحق شاہ صاحب، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ شاہ صاحب پروگرام میں موجود ہیں اور آج بڑی خوبصورت گفتگو سننے کو مل رہی ہے. جناب علامہ پروفیسر نصیر القادری صاحب بھی موجود، خوبصورت گفتگو اور ہمیشہ کی طرح وہ پیارے پیارے بھی لگ رہے ہیں. جناب علامہ اسید الرحمن سعید صاحب کی گفتگو بھی سننے کو ہمیں مل رہی ہے، اور اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں، بہت سارے عقدے جو ہیں وہ کھل رہے ہیں. پروگرام کا چونکہ عنوان اتنا حسین ہے کہ اس کے اوپر جتنی گفتگو کی جاتی ہے اس میں حسن ہی حسن ہوتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم گفتگو سن رہے ہیں تو جی یہ چاہ رہا ہے کہ اس گفتگو کو بغیر کسی بریک کے جاری رکھا جائے، لیکن بریک بھی مجبوری ہے، میری بھی مجبوری ہے اور چینل کی بھی مجبوری ہے. سو گفتگو کے سلسلے کو ہم وہیں سے جوڑیں گے. ابھی جناب علامہ اسید الرحمن سعید صاحب جو تھے وہ اپنی گفتگو کے اندر نے ذکر کیا اہل بیت کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم تقاضوں کی بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضوں کا جب ذکر کریں گے شاہ صاحب تو پھر آپ لوگوں کا ذکر جو ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر ہم ان سیدوں کا ذکر نہیں کریں گے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی میں چھپا لے کر آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے میرے اہل بیت، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت کے تقاضے جو ہیں شاید پورے نہ ہوتے ہوں. کیا فرمائیے گا کہ اہل بیت سے عشق، ان سے محبت، ان کا ادب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں سے اولین تقاضا ہے؟ بے شک جناب، حضور علیہ السلام کی محبت کا جو پہلا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے گھرانے سے محبت کی جائے، واہ واہ، اور حضور کے جو دوست ہیں ان سے محبت کی جائے، حضور کے ساتھ مس ہو جانے والی ہر چیز سے محبت کی جائے. یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے. اور جہاں تک حضور علیہ السلام کی اہل بیت اعظام کا تعلق ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی اور خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکماً اور تلقیناً ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسری میری اطرت ہے، ان دونوں کو پکڑے رکھنا. واہ واہ واہ، ٹھیک ہے نا. تو تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اہل بیت اطہار، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام ایک دفعہ حضور علیہ السلام ایک آپ کی اہل بیت تو ایک طرف ہوئی، ایک بچے کے ساتھ آپ پیار فرما رہے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس کے ساتھ اتنی محبت؟ فرمایا یہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہے، اس وجہ سے میں ان سے محبت کرتا ہوں. یعنی جو ان کے ساتھ منصوب ہے، سرکار نے ان کے ساتھ اتنا محبت فرمائی. تو حسنین کریمین، آپ کے ازواج مطہرات اور وہ ہستیاں جن کے ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی ایمان کا اولین جو ہے وہ تقاضا ہے. تقاضا ہے. اور دیکھیں حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں
اور علماء محدثین فرماتے ہیں جب تک حضور کی آل پر درود و سلام نہیں پڑھا جائے گا وہ درود نامکمل ہے، نہیں پھر وہ درود ہی نہیں رہ جاتا، وہ درود نہیں رہتا، اگر اس میں سے آل کو نکال دیں یہ حضور تو کی، پھر وہ درود نہیں ہوتا۔ یہ حضور کی اہل بیت اطہار کے ساتھ جو حضور کا ایک تعظیم کے حوالے سے ہے، حضور کی اہل بیت سے محبت کرنا یہ حضور کے ساتھ ہی محبت کرنا ہے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو، پیار کرو۔ کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن کو اپنے کندھر پہ اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں، تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ امام حسن کو کتنی اچھی سواری ملی ہے، تو آپ نے فرمایا سوار بھی دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ یہ دیکھو نا، یعنی جہاں تعظیم رسول کا ذکر آیا وہاں ساتھ ہی آپ نے تعظیم اہل بیت رسول کا بھی آپ نے اشارہ دیا۔ بالکل۔ تو اولین تقاضا یہ ہے کہ جس کو دیکھیں حضور سے ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا میری محبت اس بندے کو حاصل ہوگی جس کو میرے گھر والوں سے پیار ہے، جس کو ان سے پیار ہے ان کے دل میں میری محبت آ جائے گی۔ بے شک۔ اور حسنین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ یا اللہ جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو ان دونوں سے بغض رکھتا ہے تو بھی ان سے جو ہے وہ اس کو قابل نفرت بنا دے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا یا اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور کے داماد بھی ہیں، حضور کے یار بھی ہیں، اور حضور کی تلوار بھی ہیں، تو آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا علی مومن وہ نہیں ہوتا جو تجھ سے بغض رکھے، مومن وہ ہے جو تجھ سے محبت کرے۔ کبھی بھی مومن تیری محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور کوئی منافق تو اسے بغض، کوئی منافق تو اسے محبت نہیں کر سکتا، محبت نہیں کر سکتا۔ میرے جب آقا و مولا کہہ رہے ہیں من کنتم مولا، تو پھر بغض کہاں رہ جاتا ہے؟ اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک جن کو حضور اپنے جگر کا ٹکڑا فرمائے، سبحان اللہ، جن کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، سبحان اللہ، اور جن کو اپنا جن کے رخساروں کو بوسہ دیں، جن کی آمد کو بوسہ دیں، تو یہ بات ہے کہ حضور کا جو گھرانہ ہے، حضور کی اہل بیت، یہ حضور کی نسبت سے ہی اسی طرح تعظیم کے حقدار ہیں جس طرح حضور کی ذات بابرکات ہے۔ میں آپ کی موجودگی میں گستاخی ہی کہوں گا کہ اس میں مزید میں شامل کر دوں کہ اصل میں